اپنے والد کے ساتھ تو ویسے ہر جگہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ان کا تعلق پاک فوج سے رہا تو عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑا اسٹرکٹ ماحول ہوگا، سختی ہوگی، ابا جی کے ہاتھ میں کوئی اسٹک جیسی چیز ہوگی اور چلا رہے ہوں گے اپنے بیٹوں کو. بیٹے تو ویسے بھی شرارتی ہوتے ہیں. تو آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا تھا؟ بالکل بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ ہم جب کئی دفعہ موویز وغیرہ میں دیکھتے نا، پاکستانی انڈین موویز میں کوئی آرمی آفسر کا فیملی، ہاں تو ایگزیکٹلی، تو وہ بالکل بھی نہیں ایسا تھا، بالکل بھی نہیں تھا. انفیکٹ ہمیں جس طرح سے ایک ہوتا ہے آج کل کے مقابلے میں اس وقت زیادہ ڈسپلن ہوتا تھا، چاہے آپ کا تعلق فوجی بیک گراؤنڈ سے ہے، فیملی سے ہے یا نارمل. ایک وہ اسکول میں جب آپ ہوتے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ باہر نہیں جا سکتے، یو ہیڈ ٹو کم بیک، اور ایک بڑی ڈسپلن کے ساتھ لائف ہوتی ہے. وہ اوبیسلی ٹائمز کے ساتھ ہر چیز چینج ہوگی ہے. میرا خیال ہے فوجی گھرانوں میں بھی وہ چینج ہوگی ان کے بچوں کی حد تک میں کہہ رہا ہوں. سو کوئی بالکل بھی نہیں اسٹرکٹ تھا. اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کس قسم کی گفتگو ہوا کرتی تھی؟ ڈائننگ ایتھکس بھی ہوں گے کوئی؟ جی ڈائننگ ایتھکس تھے کہ مطلب ظاہر ہے لنچ جب اسکول سے آئے یا ڈنر تو فور شیور، جب والد صاحب بھی ہیں تو سب ڈنر پر موجود ہوں گے فور شیور. اور ہمارے ہاں بہت اچھی جو ڈسکشن ہوتی تھی، جس سے انہیریٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پولیٹیکل جرمز کہاں سے آئے تھے. سو ہم اسپورٹس ڈسکس کرتے تھے میرے والد صاحب. اچھا اسپورٹس میں سب اسپورٹس، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، ایتھلیٹکس ہو، سوئمنگ ہو، فٹ بال ہو، جتنے بھی اسپورٹس ہیں نا سب، جیسے کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو ڈسکشن ہوتی تھی، بڑی نالجیبل ڈسکشن ہوتی تھی. ریسلنگ، باکسنگ اور انٹرنیشنل پالیٹکس، امریکن پالیٹکس. تو ہم جب ڈسکشن پریزیڈنشل US پریزیڈنشل الیکشن کی، تو ہم نے وہاں سے آپ اپنے والد صاحب سے انہیریٹ کر، بکس کی ڈسکشن ہوتی تھی تو ہی یوز ٹو ریڈ بکس. تو وہ بکس کے ریفرنس سے میگزینس پڑھنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی. کوئی اسٹرکٹنس تھی کہ آپ لوگوں نے بھی کتابیں پڑھنی ہے، آپ لوگوں نے بھی تمام سپورٹس کرنے ہیں؟ اور ایک اور بڑی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے فوجی گھرانے میں، جب آپ کھانا کھائیں تو برتن کی آواز نہیں آنے چاہیے، پراپر کٹلری یوز ہونی چاہیے. تو وہ جو ایلیمنٹس تھے وہ بھی ایڈریس ہوتے تھے. اچھا مجھے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ آواز نہیں آنی چاہیے، ایسی کبھی کسی نے نہیں کہا. بٹ یس، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ چھری کانٹے سے کھانا ہے، اور ایک وہ جیسے آپ کہیں بھی باہر جا کے نارملی گھر میں اتنا خیال نہیں کرتے، بٹ یس وہ سب کرنا پڑتا تھا. اینڈ وی لرن دیٹ، آئی مین ایز سم تھنگ جو کہ ایک نارمل چیز ہے، ناٹ سم تھنگ کہ جو امپوز کیا جا رہا ہے. اچھا، اپنے والد سے دیکھا کہ سیاسی معاملات پہ جس طرح گفتگو ہوتی تھی، وہ قومی ہوں یا عالمی ہوں، ایسے میں ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ اور آپ کے بھائی جو اسد ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں اتنا ڈفرینٹ پولیٹیکل اوپینین کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں وہ بھی میرا خیال ہے ہمارے والد صاحب کی ہی ٹریننگ تھی کہ ڈفرینس آف اوپینین ایکسپریس کرنے کا سب کو موقع تھا. یہ نہیں کہ جی یہ ہے مجھے پسند ہے پیپلز پارٹی تو آپ سب اسی کو فالو کریں. میرے فادر کو ریٹائر جب کیا تھا، ہی واز ویری ینگ، پیپلز پارٹی کے دور میں کیا تھا، اور بڑا ظلم و زیادتی کی، ان کو اریسٹ کیا، سب کچھ کیا، پینشن بند تھی. اس کے باوجود لیٹر ایئرز میں ہم بڑے آرام سے پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے تھے، جب تعریف، اور بڑے کھل کے تعریف کرتے تھے، اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. ان کی بڑی اچھی، پھر انفیکٹ بعد میں بے نظیر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ان کی تھی، اور تعریف بھی کرتے تھے. تو دیٹ از وائی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر اس لیول آف میچورٹی میں آپ آ جائیں جس میں آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھیں، اور ہر ایک کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ فنڈامنٹل جو ہوتے ہیں، جس طرح 3-4 پاکستان کے کور ایشوز ہیں جس کو آپ ہر کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں، کہ معیشت کیسی ہوگی، پرائیویٹائزیشن، اینٹی پرائیویٹائزیشن، فورن پالیسی، خطے میں امن کے لیے آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے، برے کرنے گلوبل لیول پر. اسی طرح سے سول ملٹری ایک ریلیشنز جو ہیں وہ امبیلنس تو ہے نا، وہ تو سب ایگری کرتے ہیں، 4 دفعہ ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے. سو وہ اٹس اے کور ایشو کہ جی کس قسم کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے.
فیصلہ سازی کس کا اختیار ہونا چاہیے، سونے سے. تو اس میں جو ہے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کئی دفعہ تو ایک میجر ڈفرینس ہوتا ہے اور کئی دفعہ بڑا مائنر ڈفرینس ہوتا ہے. وہ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے، لیکن دیکھیں نا جی، مودی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ خراب ہونے چاہیے. تو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ تو مودی تو خراب ہے، لیکن آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ میرا اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو ہر چیز کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو امپروو ریلیشنز ود یور نیبرز، بیکاز فار می جب تک آپ خطے میں امن نہیں ہوگا، ٹریڈ نہیں ہوگا، اور دیٹ از، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اکنامک ترقی کرنا ایک پائپ ڈریم ہی رہے گا. جتنے ملک ترقی، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہے without doing trade with its neighbors. صحیح. لیکن اگر پاکستان کے بارڈرز دیکھیں تو بہت ہاسٹائل ہیں، بی دیٹ ود انڈیا اور بی دیٹ ود افغانستان. ایران کی بھی آپ دیکھیں تشنگی جاری ہے امریکہ کے ساتھ، اور ایک پوری انسٹیبل سی صورت عالم دیکھتے ہیں. although I perceive it کہ یہ بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے because پاکستان will be the hub in coming future. لیکن آپ نے اپنے ابو کا ذکر کیا ہے. میں ایگری نہیں کرتا پایا اس انالیسس سے، بالکل بھی نہیں. چلیں let us discuss it first. بتائیے کہاں ہے ڈس ایگریمنٹ؟ ایگزیکٹلی وٹ آئی واز سیئنگ. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے پی ایم ایل این جوائن کی، نواز شریف کا تھنکنگ بالکل ڈفرینٹ تھی. دونوں کنٹریز نیوکلیر ڈیٹونیشن کیا مئی 1998 میں. دونوں کنٹریز میں 3 جنگیں ہو چکی تھی، اب نیوکلیر بھی ہو گئے. کتنا ایک خطہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا. نواز شریف took the initiative بیک ڈور پہ ڈائریکٹلی فورن سیکرٹری کے لیول پر، ایمبیسڈر کے لیول پر. اور واجپئی، پلیز انڈرسٹینڈ، وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے، کانگریس کے نہیں تھے. ان کو بلایا لاہور یاترا پر، امن آشا پر، ٹھیک ہے نا. پیس ایکارڈ سائن کیا لاہور، اور وہ کیا مینار پاکستان وچ از اے سمبل آف پاکستان، وہاں لے کے گئے. وہاں واجپئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پروسیس آگے چلنا تھا نا. جو مہذب قومیں ہوتی نا، وہ پورے ایشو کو ساتھ دیکھتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ناراض ہیں کیوں. ایک لڑکا جو کالج میں پڑھتا تھا، اس نے بندوق کیوں اٹھائی ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے. ہی از ڈپرائیوڈ آف امپلائمنٹ. جب اس کے پھر پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو غلط طریقے پر لگا سکتے ہیں کہ یار یہاں کاپر اور گولڈ کے اتنے ریزروز ہیں کہ دنیا میں کم جگہ ہیں. مگر وہاں پر امپلائمنٹس کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کراچی سے لوگ لے جا کر وہاں پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. اچھا، تو ساری چیزیں ہیں نا. انسرٹنٹی ابھی بھی ہے سر، ٹیررزم ابھی بھی ہے. تو ٹیررزم کو آپ پہلے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو تو پرووائڈ کریں نا. اگر آپ گجرانوالہ میں یہ کرنا شروع کر دیں نا کہ گجرانوالہ کے لوگوں کو لاہور کے لوگوں کے ساتھ کریں. کراچی میں کیا ہوا تھا؟ کراچی میں کتنی دہشت گردی ہوئی تھی. کراچی میں تو سب سے زیادہ ہوئی نا. 1980 سے لے کے 20 لاشیں روز اٹھتی تھی. کڈنیپنگ فار رینسم، بینک ڈکیتی، یو نیم اینی تھنگ. بٹ اس کو جب حل کرنے جا رہے تھے، اگین میں نواز شریف کا ذکر کروں گا بیکاز آئی واز پارٹ آف. تو جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا 2013 میں، تو اس کے ایک ایسپیکٹ نہیں تھا کہ ملٹری آپریشن، اس کے 4-5 ایسپیکٹس تھے، اور سب کچھ ریٹن تھے اور